جو کلنگ اسکواڈ والے گولیاں مارتے ہیں انہوں نے اس کو آوارہ کتا سمجھ کے گولی مار دی. پولیس اسٹیشن گئے تو وہاں پر انہوں نے کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا اور میں بہت ڈس ہارٹنڈ ہوئی اور میں نے اس دن سوچا کہ اب میں جانوروں کے لیے ان کے تحفظ کے لیے خود کام کروں گی اگر کوئی نہیں کر رہا. آئی تھنک یہ بہت بڑی سکسیس اس طرح سے ہے کہ میں رہوں نہ رہوں لیکن اب ہمارے ملک میں ایک ایسا سسٹم بن گیا ہے وچ از آلویز گوئنگ ٹو اسٹے. شیربانو نے کہا کہ جس طرح ہم نے اپنے تحفظ مرکز بنائے ہیں ہم جانوروں کے لیے کچھ ڈیزائن کرتے ہیں. آئی پرومس یو کہ میں بنا کے دوں گی. ہم نے دن رات اس کے اوپر محنت کی ہے, ڈیزائن کیا ہے کہ کوئی اسپیکٹ ایسا نہ ہو جو کہ کور نہ ہو, اور آج یہ سینٹر آپ کے سامنے. آپ کے گھر میں کتنے جانور تھے اور کس قسم کے جانور تھے؟ میرے گھر میں لٹرلی جگہ ختم ہو گئی تھی, اتنے اینیملز ہو گئے تھے. تو پھر میں نے اپنا ایک ریسکیو سینٹر کھولا, ایک جگہ لی اور آج وہ 4 ایکڑ پہ جگہ ہے. میری اپنی ایمبولینسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہاسپٹلز ہیں. آپ کے گھر والے تنگ نہیں آئے جب آپ جانور اٹھا کے لا رہی تھیں؟ اس میں کتے بلیاں اور گدھے بھی تھے. میں نے اپنے گھر میں گدھے بھی آپ کے گھر کے اندر لے آئی تھی اور بلکہ سوسائٹی میں کمپلینز ہونا شروع ہو گئی تھی کیونکہ وہ گدھے تکلیف میں بولتے تھے. انسانوں کو گرفتار کرتے کرتے پولیس کتوں کو بھی گرفتار کرنے لگ گئی. یہ کیا پروجیکٹ ہے؟ ہمارے جانور بہت زیادہ ہیں جن کے اوپر ایسڈ گرا دیا جاتا ہے اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس کے اندر مرے ہوتے ہیں بہت زیادہ, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اینیمل رائٹس کی بات کریں اور ایڈوکیسی کریں, آپ ہماری سپورٹ لیں, ہم آپ کو ہیلپ کریں گے اور ہم ان سارے عناصر کو ختم کریں گے. کوئی شخص اگر اپنے پالتو جانور پہ تشدد کرتا ہے تو کیا اس طرح قوانین موجود ہیں کہ اس شخص کو بھی سزا دی جائے گی؟ بالکل ایسا ہے. نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید بدر سعید. ناظرین, پاکستان کے اندر وہی کہانی ہمارے سامنے آئی جو اس سے پہلے ہمیں یورپ میں نظر آتی تھی. آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتی ہیں, یہ ایک کتا ہے جس کو آوارہ کتے کے طور پہ مار دیا گیا تھا. یہاں سے ایک تحریک نے جنم لیا اور ایک ایسی کمپین شروع ہوئی کہ اس کی وجہ سے آج لاہور کے ہم جس سینٹر میں موجود ہیں یہاں پنجاب پولیس اور این جی او یہ مل کر آوارہ کتوں کے تحفظ پہ کام کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی این جی او کی چیئر پرسن کہہ لیں, ہم مالک کہہ لیں, جنہوں نے بھی یہ تحریک شروع کی تھی, زوفشاں. ان سے بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا. السلام علیکم. السلام علیکم. مجھے یہ بتائیے گا ہوا کیا تھا؟ یہ آوارہ کتا تھا, یہ کیا تھا, اس کو گولیاں ماری گئی, کس طرح سے وہ سب؟ دیکھیے, سڑک پہ یہ جو ہے پپی تھا, چھوٹی سی بالکل نیو بورن تھی اور بچے اس کو رسیاں باندھ کے گھسیٹ کے ہنس رہے تھے جو گلی کے بچے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنی بیلکنی سے دیکھا, میں نے ان بچوں کو ڈانٹا اور میں وہ پپی اپنے پاس لے ان کو میں نے سمجھایا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. جس دن میں اس کو اپنے پاس لے کے, اس کو کیڑے پڑے ہوئے تھے, اس کو گن لگا ہوا تھا, میں نے اس کو صاف کیا, بات دیا اور میں نے سوچا کہ اب میں اس کو اپنے پاس رکھوں گی. میں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور میں نے اس کو اپنا پالتو ڈاگ بنا لیا. جس کے بعد جب وہ بڑی ہوئی, ایک دن وہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہی تھی گراج میں, تو جو کلنگ اسکواڈ والے گولیاں مارتے ہیں انہوں نے اس کو آوارہ کتا سمجھ کے گولی مار دی. اور گھر کے گراج میں, گھر کے گراج کے بالکل باہر گیٹ اوپن تھا, تو وہ کھیل کے, انفیکٹ جب اس کو گولیاں لگیں تو وہ بھاگ کے اس نے اندر آنے کی کوشش کی, لیکن اس کا اتنا بلڈ لاس ہو چکا تھا کہ وہ گر گئی اینڈ شی ڈائڈ. تو جب ہم پولیس اسٹیشن گئے تو وہاں پر انہوں نے کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا اور میں بہت ڈس ہارٹنڈ ہوئی اور میں نے اس دن سوچا کہ اب میں جانوروں کے لیے ان کے تحفظ کے لیے خود کام کروں گی اگر کوئی نہیں کر رہا. تو وہ ساری جرنی میری 4-5 سال میں نے کام کیا اور آج جو ہے یہ سینٹر آپ کے سامنے ہے. آئی تھنک یہ بہت بڑی سکسیس اس طرح سے ہے کہ میں رہوں نہ رہوں, you never know about life, لیکن اب ہمارے ملک میں ایک ایسا سسٹم بن گیا ہے which is always going to stay. اچھا, اس کو آپ کی اس تحریک کو پنجاب پولیس نے بھی اڈاپٹ کیا, آپ ان کے ساتھ ہیں, تو یہ کس طرح سے آپ کا ایم او سائن ہوا, کس طرح سے آپ نے ان سے بات کی اور کس نے اس انیشیٹو پہ کام کیا؟ دیکھیے, پہلے ہم لوگ کام کر رہے تھے سنفر ڈاگز والے, ہمارا جو پروجیکٹ تھا اسپیشل برانچ کے ساتھ وہ بڑا سکسیزفل ہوا, تو میری ان کے ساتھ میٹنگس چلتی رہیں اس کے اوپر. تو شیربانو کے ساتھ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی جو ایس پی گلبرگ ہیں, اور میں نے ان کے ساتھ ذکر کیا کہ آپ اتنی اچھی آفیسر ہیں, آپ اتنے اچھے کام کر رہی ہیں, آپ کو جانوروں سے پیار ہے, تو آپ کو کیا یہ معلوم ہے کہ جانوروں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے؟ جو صرف مجھے رپورٹ ہوتا ہے وہ پولیس اسٹیشنز میں رپورٹ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ پولیس میں ایسا ان کو آگے سے رسپانس نہیں ملتا. تو میں نے یہ بھی پھر بتایا کہ جو پیٹ شاپس ہیں جیسے کہ ٹولنٹن, وہاں کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں اور میں وہ میرے بس کی بات نہیں ہے, میں اکیلے نہیں کر سکتی. تو شیربانو نے کہا کہ جس طرح ہم نے اپنے تحفظ مرکز بنائے ہیں ہم جانوروں کے لیے کچھ ڈیزائن کرتے ہیں. آئی پرومس یو کہ میں بنا کے دوں گی. تو بس ان 3 مہینے سے ہم لوگ اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں, ہم نے دن رات اس کے اوپر محنت کی ہے, ڈیزائن کیا ہے کہ کوئی اسپیکٹ ایسا نہ ہو جو کہ کور نہ ہو, اور آج یہ سینٹر آپ کے سامنے. اچھا, یہ بتائیے گا جب آپ نے اس کے بعد شروع کیا تو آپ کے گھر میں کتنے جانور تھے اور کس قسم کے جانور تھے؟
میں نے تو پھر سڑک سے جانور اٹھا کے ریسکیو کرنا شروع کر دیا اور میرے گھر میں لٹرلی جگہ ختم ہو گئی تھی, اتنے اینیملز ہو گئے تھے. تو پھر میں نے اپنا ایک ریسکیو سینٹر کھولا, ایک جگہ لی اور آج وہ 4 ایکڑ پہ جگہ ہے. میری اپنی ایمبولینسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہاسپٹلز ہیں. لیکن وہی بات کہ یہ کروئلٹی کم کیوں نہیں ہوتی, دن کے کیس بڑھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ مجرم کبھی پکڑا نہیں جاتا. اب مجھے ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ کہ وہ کروئلٹی کے ساتھ جو ہے ڈیل ہوگا, وہ جو مجرم جب پکڑے جائیں گے تو وہ جو کیسز ہیں کروئلٹی کے وہ بھی آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری بگ انیشیٹو اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو پنجاب پولیس کہ جنہوں نے یہ اس چیز کو ضروری سمجھا کہ مجرم, اور اگر آپ دیکھا جائے تو جتنے بھی ملک کے دنیا کے بڑے بڑے کرمنلز ہوتے ہیں نا, سائیکوپیتھس یا سیریل کلرز ہوتے ہیں, اگر کبھی آپ ان کی سٹوری میں ڈیپتھ میں جا کے پڑھیں تو وہ شروع جانوروں سے ہی کرتے ہیں جو سائیکوپیتھ ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایسے مجرموں کو سزا دی جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ کے گھر والے تنگ نہیں آئے جب آپ جانور اٹھا کے لا رہی تھیں, اور اس میں کیا تھے, صرف کتے تھے, بلیاں تھیں, یا کوئی اور اینیملس بھی شامل تھے؟ اس میں کتے, بلیاں اور گدھے بھی تھے. میں نے اپنے گھر میں گدھے بھی آپ کے گھر کے اندر لے آئی تھی, اور بلکہ سوسائٹی میں کمپلینز ہونا شروع ہو گئی تھیں کیونکہ وہ گدھے تکلیف میں بولتے تھے. تو میں نے بڑی مشکل راتیں جاگ کے وہ پیریڈ گزارا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا اور میں نے وہ سینٹر بنایا اور وہ بڑا سکسیزفل رہا. اور میں تو اپنے اون پہ کام کر ہی رہی تھی, بٹ اب جو پولیس کے ذریعے یہ سب کچھ ہوگا یہ ریئل کام ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی چیز ہمارے ملک میں کیا, یہ کسی اور ملک میں بھی اگر آپ گوگل کر لیں تو ایسی کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جس کے اندر تمام ڈپارٹمنٹس فال کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے کام کرتی ہو. اچھا یہ بتائیے گا آپ کی, کیونکہ آپ نے بتایا ابھی ایمبولینسز بھی ہیں, تو اگر یہ پنجاب لیول پہ کام کر رہی ہیں, اگر کہیں پہ کوئی شخص دیکھتا ہے کسی جانور پہ ظلم ہوتا ہے, ایون کہ گدھوں پہ اور دوسرے جانوروں پہ ان کے مالک ظلم کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کوئی؟ اب یہ سینٹر اسی لیے بنایا گیا نا, آپ ہیلپ لائن 0319 اینیملس پہ ساری ڈیٹیلز بھیجیں, یا تو یہاں واک ان کریں, یہاں آئیں, یہاں آپ کے پاس سارا اسٹاف موجود ہوگا. میں خود اویلیبل ہوں یہاں پہ تاکہ ایک دفعہ یہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے تو آپ کو پوری جو ہے آپ کی سپورٹ ہوگی, قانونی کارروائی کی جائے گی. آپ کے پاس پولیس کی اسسٹنس یہاں موجود ہے. یعنی کہ اپنے جانور کو بھی اگر کوئی مارتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا کوئی ہمسایہ یا آپ کا نیبر یا آپ کا کوئی فیملی ممبر اپنے پالتو جانور پہ بھی ظلم کرے, آپ یہاں پہ رپورٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اے ایس پی شہر بانو, اس سارے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی ہیں جس میں آوارہ کتوں کو پولیس اپنی کسٹڈی میں رکھ رہی ہے. تو السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم انسانوں کو گرفتار کرتے کرتے پولیس کتوں کو بھی گرفتار کرنے لگ گئی, یہ کیا پروجیکٹ ہے؟ نہیں بالکل گرفتار تو بالکل نہیں کر رہی, اور نہ صرف اسٹرے اینیملس کی بات نہیں ہے, یہاں ڈومیسٹک, اسٹرے اور وائلڈ اینیملس تینوں کی بات ہو رہی ہے. بیسکلی آئیڈیا یہ تھا کہ ہم لوگ ان کیسز کو کیٹر کریں جو جہاں وائلنس ہے, سیکشولی ابیوزڈ ہیں اور ٹراماٹائزڈ ہیں اور ایسڈ وکٹمس ہیں. ہمارے جانور بہت زیادہ ہیں جن کے اوپر ایسڈ گرا دیا جاتا ہے اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس کے اندر مرے ہوتے ہیں بہت زیادہ, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا. تو بیسکلی ہم چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ نہ صرف لوگوں کے اندر یہ شعور اور اویئرنیس پیدا کریں کہ آپ لوگوں نے جو بے زبان جاندار چیزیں ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے, بلکہ آپ اپنے کیسز جو ہیں وہ ادھر آ کے رپورٹ بھی کر سکتے ہیں. پولیس نے یہ سینٹر اس لیے کریٹ کیا ہے تاکہ والنٹیئرز, انٹرنیز آئیں, ہمارے ساتھ رجسٹر ہو. پولیس آپ کو سپورٹ کرتی ہے. کوئی ایسا کیس جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے, یا کوئی ایسی مارکیٹ جہاں آپ کو ڈر ہے کہ لوگ آپ کو ہراس کر سکتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اینیمل رائٹس کی بات کریں اور ایڈوکیسی کریں, آپ ہماری سپورٹ لیں. ہم آپ کو ہیلپ کریں گے اور ہم ان سارے عناصر کو ختم کریں گے جہاں ایسی انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا, یہاں پہ جو جن کتوں کو لایا جائے گا وہ یہاں سے کہاں بھیجے جاتے ہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ تو ان کو صرف آپ سیکیور کریں گے یا ریسکیو کریں گے, اس کے بعد ان کا علاج یا باقی معاملات کے لیے کوئی MO سائن کیا گیا یا کوئی اور؟ یہاں بیسکلی یہ کہ ہم نے اپنا یہاں ہاسپٹل جو ہے وہ ہمارا آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. یہاں ان کی بیسک جو ہے کیئر وہ ہوگی. اس کے بعد 2 طرح کے راستے ہیں ہمارے پاس, یا تو ہم انہیں شیلٹر پہ شفٹ کر دیں اگر وہ اڈاپٹ نہیں ہو رہے ہیں, اور اگر وہ اڈاپٹ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ ان اڈاپٹنگ فیملیز کو دیتے ہیں. اچھا یہ کتنے سینٹر پنجاب پولیس نے بنائے ہیں جو؟ دس از دا فرسٹ سینٹر دیٹ وی ہیو کریٹڈ ان لاہور. آہستہ آہستہ ہم ایسے سینٹرس کو پورے پنجاب کے اندر ریپلیکیٹ کریں گے ڈسٹرکٹ وائز. اچھا کوئی شخص اگر اپنے پالتو جانور پہ تشدد کرتا ہے یا کسی آوارہ جانور پہ, کسی پہ بھی, تو کیا اس قوانین موجود ہیں کہ اس شخص کو بھی سزا دی جائے گی؟ بالکل ایسا ہے, بالکل اس کو سزا ملے گی جانور پہ تشدد؟ بالکل ملے گی, کیوں نہیں ملے گی.
थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा कि पंजाब पुलिस का MU साइन हुआ और पंजाब पुलिस ने ये एक सेंटर बनाया लाहौर में जिससे आगाज़ किया गया है। आवारा कुत्ते जानवर, जिसमें गधे भी शामिल हैं, दूसरे जानवर जिन पर तशद्दुद किया जाए या जिन्हें मारा जाए, उनको ना सिर्फ यहाँ पे रेस्क्यू किया जाएगा बल्कि तशद्दुद करने वाले के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी भी जानदार को, किसी इंसान पे तशद्दुद किया जाए तो पुलिस कार्रवाई करती है। पंजाब पुलिस ने ये इनिशिएटिव लाहौर से लिया है। पहला सेंटर जहां हम मौजूद हैं लाहौर का, इसको ऑपरेशनल कर दिया गया है और ये सेंटर पूरे पंजाब में बनाए जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।